خصوصی طور پہ جو ہمارے مہمان خصوصی رہے ہیں وہ ہیں جناب وسیم بریلوی صاحب، جو ہمارے خاص طور پہ ہندوستان کے بڑے معروف کونام شاعر مانے جاتے ہیں، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم اپنے ان مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بڑی روحانی سرزمین ہے، میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ میں یہاں حاضر ہو سکا۔ جی سر، آپ کی آمد پہلی مرتبہ ہے یا کبھی اتفاق آپ کا ہوا تھا؟ نہیں، گلبرگہ تو میں اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا، جی، حسرت رہی لیکن حاضر نہیں ہو پایا۔ چلیے، بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے اردو چاہنے والے، چونکہ یہ نظام اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے شہر گلبرگہ، تو یہ شروع سے ہی اردو کا گہوارہ رہا ہے۔ تو آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے، ویسے ہمارے بہت سارے ایسے ویورس ہوں گے جو صاحب کو کئی مرتبہ آپ نے عالمی اردو چینل پہ دیکھا، ای ٹی وی اردو پر دیکھا، اور دیگر دوردرشن کے کئی پروگراموں میں، مشاعروں میں آپ نے وسیم بریلوی صاحب کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم خصوصی طور پہ ناظرین، ریسرچ کرنے والے اسکالر کے لیے ہم آج وسیم بریلوی صاحب سے کچھ ان کے پرسنل لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، تاکہ ریسرچ اسکالر کے لیے ایک مواد کے طور پر یہ چیزیں دستیاب ہو سکیں۔ تو سر، شاعری کی شروعات آپ کے کب سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، وہ تو بہت کم عمری سے ہوئی، ماشاءاللہ۔ بہت ابتدائی درجات میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی وقت، چونکہ گھر میں ایک شعری اور ادبی ماحول تھا۔ میرے والد صاحب، ہم لوگ ویسے ہمارا خاندان جو ہے مراد آباد کا ہے، جی، لیکن میری پیدائش اور پرورش ننیال یعنی جو بریلی تھی، جی، 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 وہاں ہوئی۔ تو والد صاحب چونکہ مراد آباد سے تعلق رکھتے تھے اور ایک بڑے ذمہ دار خاندان سے ان کا جی، اطلاع تھا، تو وہ گھر میں اس طرح کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں، شعراء تشریف لاتے تھے، جی، جی، علمی اور ادبی لوگ جمع رہتے تھے، تو بچپن سے ماحول جو تھا گھر کے اندر جی، علمی اور ادبی تھا۔ اور یہ کہ خاندانی وراثتوں کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں کا سلسلہ، چونکہ حضرت شیخ سماؤ الدین صاحب کی اولاد میں ہیں ہم لوگ، تو گھر میں ایک روحانی ماحول بھی تھا والدین کی طرف سے۔ تو ان تمام چیزوں نے مل کر ایک طبیعت کے اوپر یہ اثر انداز ہوئی۔ اور جب ہم بریلی میں زیر تعلیم تھے، انہی دنوں میں یہ 47 کا ہنگامہ ہوا، جو 6-7 برس کی عمر تھی آپ کی؟ جی، جی جی۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ حالات کی مجبوری کی بنا پر ہمیں رامپور منتقل ہونا پڑا، اور رامپور میں زیر تعلیم تھا۔ انہی دنوں وہاں بڑا چرچا تھا شاعری کا، گھر گھر مشاعرے منعقد ہوتے تھے، بچوں کے مشاعرے